حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی گزارنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان میں دائیں طرف کو بائیں طرف پر ترجیح حاصل ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں دائیں طرف کو بائیں طرف پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ سن کر اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اور اس جواب دینے کا سبب تکبر تھا، اور اس نے سوچا کہ مجھے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک کر میری توہین کی ہے، اس لیے میں حکم نہیں مانتا۔ جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ تم کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے۔ اس کے بعد ساری عمر وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا۔ یہاں ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بددعا کیوں دی، جبکہ آپ رحمت للعالمین اتنے رحیم اور کریم تھے اپنی امت پر کہ کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں فرمائی، آپ دعا ہی دیا کرتے تھے۔ تو سوال کے جواب یہ ہے کہ دراصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حکم دیا کہ اس سے تنبیہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ جھوٹ بولا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ وہ کھا سکتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اس طرح تکبر کی وجہ سے جھوٹ بول کر مقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر شفقت فرماتے ہوئے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے فوراً اس کے حق میں بددعا فرما دی، تاکہ اس گناہ پر جو عذاب اس کو ملنا ہے وہ دنیا ہی کے اندر مل جائے، اور اس دنیاوی عذاب کے نتیجے میں ایک طرف تو وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور دوسری طرف اس کو عذاب کے بعد عمل صالح کی توفیق ہو جائے۔ اس حکمت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی۔ اسی طرح بعض بزرگان دین اور اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ ان کو کسی نے تکلیف دی اور ستایا تو انہوں نے اس سے اسی وقت بدلہ لے لیا۔ وہ حضرات اسی شفقت کی وجہ سے بدلہ لیتے ہیں، اس لیے اگر وہ بدلہ نہ لیں تو اس ستانے والے اور تکلیف دینے والے پر اس سے زیادہ بڑا عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک صاحب ایک بزرگ کے مرید تھے۔ آخر میں یہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی شانیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی کچھ شان ہے، کسی کی کچھ شان ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی شانیں کس قسم کی ہوتی۔ ان کے شیخ نے فرمایا کہ تم اس کے پیچھے مت پڑو، اپنے کام میں لگے رہو، تم ان کی شانوں کا کہاں ادراک کر سکتے ہو۔ مرید صاحب نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ذرا یہ پتہ لگ جائے کہ بزرگوں کے کیا مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دیکھنے پر اصرار ہی ہے تو ایسا کرو کہ فلاں مسجد میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں 3 بزرگ ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ تم جا کر ان تینوں کی کمر میں ایک ایک مکہ مار دینا، اور پھر جو کچھ وہ بزرگ کریں وہ مجھے آ کر بتا دینا۔ چنانچہ یہ صاحب اس مسجد میں گئے تو وہاں دیکھا کہ واقعتاً 3 بزرگ ذکر میں مشغول ہیں۔ شیخ کے حکم کے مطابق انہوں نے جا کر ایک بزرگ کو پیچھے سے ایک مکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کس نے مکہ مارا، بلکہ اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ اس کے بعد جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو وہ پیچھے مڑے اور ان مکہ مارنے والے کا ہاتھ سہلانے لگے اور فرمانے لگے کہ بھائی تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی، چوٹ تو نہیں لگی۔ اور جب تیسرے بزرگ کے پیچھے کمر میں مکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر اتنی ہی زور سے ان کو مکہ مار دیا اور پھر اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ یہ صاحب اپنے شیخ کے پاس واپس گئے اور ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت اس طرح قصہ پیش آیا کہ جب پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور جب دوسرے کو مارا تو وہ الٹا میرے ہی ہاتھ کو سہلانے لگے، اور جب تیسرے بزرگ کو مارا تو انہوں نے مجھ سے بدلہ لے لیا۔ شیخ نے فرمایا کہ تم یہ پوچھ رہے تھے کہ بزرگوں کی مختلف شانیں کیا ہوتی ہیں، تو یہ 3 شانیں تم نے علیحدہ علیحدہ دیکھ لی ہیں۔
ایک شان وہ ہے جو پہلے بزرگ میں تھی، انہوں نے سوچا کہ میں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اور اس ذکر میں جو لذت اور مزہ آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر میں پیچھے کیوں دیکھوں کہ کون مکہ مار رہا ہے، اور اپنا وقت ضائع کیوں کروں۔ دوسرے بزرگ پہ مخلوق پر شفقت اور رحمت کی شان غالب تھی، اس لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ بدلہ نہیں لیا بلکہ اس مارنے والے کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ اور تیسرے جو بزرگ تھے اس نے جلدی سے بدلہ اس لیے لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ لینے کے لیے اس پر اپنا عذاب نازل فرما دے، اور اس بدلہ لینے سے وہ آخرت کے بدلے سے بھی بچ جائے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کے حق میں بد دعا فرما کر اس شخص کو بڑے عذاب سے بچا لیا۔ تو دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو مزید ایسی احادیث اور قرآن کی روشنی پر مشتمل اور اسلام کے فروغ کے لیے بنائی جانے والی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اچھے کمنٹ بھی دیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔